نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أما الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور شب جمعہ کی مجلس نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا کرم والا کرم ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ کوئی نیک کام کرے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق نہ دی جائے۔ اللہ کی طرف چلنے کے لیے رکاوٹیں خود انسان کے اندر موجود ہیں جو اس کو ہر اچھے کام سے روکتی ہیں اور برے کام کی طرف اس کو ترغیب دیتی ہیں، بلاتی ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر طاقتیں جو روکنے والی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، چلنا ایک بہت بڑا فضل و کمال ہے انسان کا۔ انسان جو ہے ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، ایمان دیا ہے، اور کلمے کو ایمان کی تو بہت طاقت ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کی مثال اگر میں دوں گا سے کہ انسان ہے، آنکھ، منہ، ناک سب اس کا موجود ہے، لیکن اس کے لیے کھانا کھانا دشوار ہو گیا ہے، تو لامحالہ آدمی اس پر فکر کرے گا کہ بھئی یہ آدمی کھانا کیوں نہیں کھاتا، وہ خود بھی پریشان ہوگا۔ تو فوراً ہماری زبانوں سے ہمارے دماغ ایک بات کہیں گے
کہ کوئی اس کو بیماری ہو گئی ہے، جسم کام نہیں کر رہا انسان کا، ایسے ہی نا. تو جب یہ اللہ نے ایمان ہمیں دیا ہے، طاقت دی ہے، تو اگر اس کے باوجود بھی انسان نافرمانی کرتا ہے، اچھے عمل سے رکتا ہے، برائی کی طرف چلتا ہے، یہ نافرمانی ہے. نافرمانی کا مطلب کیا ہے کہ اچھائی سے دور اور برائی سے نزدیک ہوتا ہے، اس کو نافرمانی کہا جاتا ہے. تو یقیناً اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی بیماری موجود ہے. اب کس درجے کا وہ نافرمان ہے؟ نافرمانی تو نافرمانی ہے. شیطان نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا، ایک ہی دفعہ بکواس کی تھی نا اس نے، تو آپ دیکھیں اس کو اللہ نے مثال ہی ایسی رکھی ہے ہمارے نافرمانی کی. یہ نہیں بہت کو پوائنٹ جمع کریں پھر اپنے آپ کو نافرمان کہیں گے. ایک غلطی بھی اللہ کے حکم سے انسان ٹوٹ جائے ایمان کے بعد اور کلمے کے بعد، وہ نافرمان لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں، ایک غلطی، وہ ایک غلطی ایسی ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس غلطی کو ختم نہیں کر سکتی. دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو جہنم کی آگ یا اللہ سے توبہ. اگر اس غلطی کے بعد اس نے توبہ نہیں کی تو پھر بھول جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی لسٹ سے نکل گیا ہے. اپنے اعمالوں کو نہ دیکھنا شروع ہو جائے، چیزوں کو نہ دیکھنا شروع، وہ غلطی جو ہے دیر وہ ڈسپیئر نہیں ہوگی انٹل یو آسک توبہ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. یاد رکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے، مطلب کوئی مجبور نہیں ہے اللہ کسی چیز کے لیے، اس کی سنت الہی ہے، اس نے قانون بنایا ہے. تو ہمیں تو قانون پہ چلنا ہے نا، تو قادر مطلق ہے، وہ قانون تو ہے ہی نہیں اس کا کوئی، جائے جو کر دے. نہیں ہم تو بندے ہیں، ہم جو حکم دیے ہم تو وہ کرنا ہے. سمجھے بھائیو؟ اسی طرح ایک غلطی پر ہم چوڑے نہ ہو جائیں، غلطی بہت بڑی چیز ہے. موت سے پہلے اس کو صفائی کر دے، بیلنس، بلکہ روز رات کو بیلنس برابر کر کے سوئے آدمی. اس بزرگوں کا طریقہ بھی یہ ہے، بلکہ سنت ہے کہ سونے سے پہلے استغفار پڑھ لے آدمی، اللہ سے معافی مانگ لے. جو یاد ہیں وہ بھی، جو نہیں یاد ہیں میں نے بولا سب معاف کر دے. ہاں میں آج وعدہ کرتا ہوں تو اس سے وعدہ پورا کریں انشاءاللہ. کل زندگی میں جو آج گناہ کیا اس وقت آگے نہیں دہراؤں گا. یہ کر کے سوئیں. توبہ کی شرائط ہے نا کہ اسی کو گناہ چھوڑنا، آئندہ کا وعدہ کرنا، پچھلے پہ پچھتانا. یہ تین پوزیشن کر کے آدمی توبہ مانگ لے. استغفر اللہ لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھ لے، سمندر کی جھاگ کے بغیر بھی گناہ ختم ہو جائیں گے. ایک دم بستر میں جا کے سونے کے چکر میں جاتے ہیں، کتنے گناہ کر لیے ہوں گے ہم نے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے. کیسے انتظام اللہ پاک نے رکھے، کتنا اچھا انتظام. جانو کی طرح نہ جائے آدمی، باوضو ہو کر جائے یا بستر میں جائے، وہ ایک عبادت ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. بس بڑی دعائیں ہیں اس کی، ایک دعا نہیں کئی دعائیں بستر پہ جانے کی. حدیث میں بہت سی دعائیں ہیں، کبھی کوئی پڑھ لے کبھی کوئی پڑھ لے، بہت عجیب عجیب دعائیں الحمدللہ. سونے جب آدمی جاتا ہے بہت زبردست دعائیں. تو گناہ نافرمانی وجہ کیا اس کی؟ کیا بتائیں میں نافرمان کیوں ہوتا ہے آدمی؟ بیماری ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں باتوں کو. الحمدللہ اللہ نے بٹھایا، یہ اصلاحی مجلس ہے، ہر آدمی نیت کرے ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. ذکر بات کی بات ہے، ذکر کے لیے نہیں، کس لیے ہیں؟ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں.
جب یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ پھر اصلاح بھی ہوگی. انما الاعمال بالنیات. اگر یہ سن کے ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، زندگی پر اصلاح نہیں ہوگی. یاد رکھیں سارے ہمارے بھول جائیں اس وقت جو ہم کر کے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ نے بھیجے ہم مریض ہیں اور اس وقت موجود ہیں. کچھ نہ کچھ ایسی بات اللہ ہمیں سنوا دے گا کہ ہمیں اپنی کمی کا احساس ہو جائے گا، ہم اس کو ریکٹیفائڈ کریں گے. اس کے بغیر نہ بیٹھا کریں. یاد رکھیں خاص طور پر میری مجلس میں تو اسی نہیں سے آتا، بالکل کوئی مطلب ہی نہیں میرا بولنے کا. آپ کو پتہ چلتا اس وقت بولتا ہوں جب دل کرتا ہے کچھ کہنے کو تو کہتا ہوں. کہیں دل کرتا ہے پھر ہر وقت بولتا رہتا ہوں. ہر جگہ کی بات بولنا شروع ہو جاتا ہوں. 3 گھنٹے بول لیتا ہوں، 2 گھنٹے بول لیتا ہوں. مطلب یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہے. باتیں سنوا رہا ہے اور کہلوا رہا ہے ہم سے. اب ہم کیا ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے. آج کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ بات بھی سن کیا کیا ہے، کیا بتائیے آپ کو کہ نافرمانی انسان سے کیوں ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. یہ میں نے آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے، مجھ سے نظر کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی، میں گندی چیزوں کیوں دیکھتا ہوں، میرے اندر انتقام کی آگ کیوں ہے، مجھے غصہ کیوں آتا ہے، نہیں فضول بات کیوں کرتا ہوں. یہ ہے. یہ نہیں سوچیں گے تو اصلاح کیسی ہوگی. اور اس کو آپ اصلاح نہیں سمجھتے تو بڑے بڑے عذاب ہیں اس کے. تو ایک نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت لے لی ہے، بس ہمیں یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں بٹھا دیا. میرے بھائیو ایک بہت بڑی عبادت ہے یہ. جو ہم نے کمایا اس کی حفاظت کریں. نماز کے بعد جو جھوٹ بھی بولیں، غیبت بھی کریں، حرام بھی کھائیں، نظروں سے ختم کریں، لڑکیوں بھی دیکھیں، فلمیں بھی دیکھیں، سب کچھ کریں کیونکہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اپنے عمل کو ہم ضائع کرتے ہیں. لا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ اپنے عملوں کو ایمان کو ضائع مت کرو. بات سمجھ آ رہی؟ نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ بیماری ہے ہمارے اندر. ایمان کے بعد بیماری، ایمان کے بعد فسق بعد الایمان. قرآن کہتا ہے عجیب بات ہے کہ ایمان کے بعد تو فسق کر رہے، گناہ کر رہے، نافرمانی کر رہے. یہ کیا اصول ہے؟ اچھا خاصا جس سمجھتا سب کچھ ہے تو کھا نہیں رہا، یہ کیا بات ہے؟ پھر بیمار ہوں. اسی طرح کافی نہیں، ہندو نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، ایمان لانے والے، پھر ہی نماز کیسے چھوڑ رہے ہیں آپ؟ پھر جماعت کیسے ترک ہوتی ہے؟ پھر بے پردگی کیسے ہوتی ہے؟ پھر داڑھی کیوں کاٹتے ہیں؟ گالی کیوں نکالتے ہیں؟ حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. نہیں بس یقیناً اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بیماری ہے. یہی بات یاد رکھیں. جب تک ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھیں گے علاج بھی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی؟ علاج نہیں ہو سکتا. اور کوئی بات نہیں، جو نہیں اس سے کوئی فرق نہیں. نماز تو پڑھ، وہ ایک شیطان نے کیسا انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے نماز تو پڑھ کے نماز تو پڑھتا نہیں. بس یہ ایک ایسا کنسیپٹ بنا دیا ہے کہ ہم ہر برائی اس کے پیچھے وہ کھڑے کر لیں. سمجھا رہے آپ؟ ہر برائی اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر لیں گے. اور یاد رکھیں یہ تو ایک عام بیماری کا اصول ہے کہ انسان اپنی بیماری پہ کنٹرول نہیں کرتا وہ کیا بڑھ جاتی. اللہ نے کہا فیکلو مرد فسادہ ہم اللہ مارا تھا. اگر تو نے اپنی بیماری کو نہیں روکے تو بڑھ جائے گی. کیسے بڑھے گی؟ آج یہ برائی جو ہم کرتے ہیں یہ بڑھنا چھوٹ جائے گی. بڑھتے 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 شرک کو مشرک بنا دے گی اور مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کئی لوگ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں کیونکہ علاج نہیں کیا انہوں نے. کبھی سوچے ہی نہیں کیا میں نماز کیوں چھوڑتا ہوں جماعت کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟
اب دنیا کو سمجھتے ہیں مجھے کس چیز سے یہ ہے کہ میں گناہ یہ کر رہا ہوں، جو گناہ بھی انسان کرتا ہے تو وجہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا ہم نے نہیں سوچا، فکر نہیں کیا، تو یہ بیماری بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، اور کیا بنا دے گی؟ مشرک اور کافر بنا دے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ بیماری جو ہے عجیب اثر رکھتی ہے. یہ بیماری انسان کی بڑھتی ہے نا، کیا اثر کرتی ہے؟ جب وہ بیماری انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فکر آخرت ختم ہو جاتا ہے. اس کا کیا ختم ہوتا ہے؟ فکر آخرت ختم ہو جاتا ہے. آخرت کا فکر ختم ہو جاتا ہے اس میں سے. اثر نہیں جاتا اس میں. نہیں جی کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق، خیال ہے یہ تمام. ہر چیز کو اس کا ذہن ٹالنے لگتا ہے، اچھی چیز کو بری چیز کو بھی. بات سمجھ آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں کہ فکر آخرت. جس طرح کہتے ہیں نا کھاتا تم کو ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا. جیسے ہوا تھا نا کووڈ جو ہوا تھا، اس کے بعد آدمی کا ٹیسٹ نکل جاتا تھا زبان سے، وہ ایسا نزلہ وزلہ ہوتا ہے، کبھی یہ پیٹ میں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کسی مزہ نہیں آ رہا کھانے کا. مرچیں کھاتے ہیں اس کا مزہ نہیں آتا، میٹھا کھاتے ہیں اس کا مزہ نہیں آتا. کیوں؟ ٹیسٹ ختم ہو گیا. تو انسان کا فکر آخرت ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی میری؟ تو وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے بگڑ جاتا ہے. اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا کہ نماز چلے گی، ڈزنٹ میٹر، احساس ہی نہیں. احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، ضمیر ہی ختم ہو جاتا ہے. جماعت چلے گی کوئی بات نہیں، جھوٹ بول لیا خیر ہے یار، نظر قلزے اٹھی یار کوئی بات نہیں، ہمارا غلط تو کوئی بات نہیں. غصہ آ گیا کسی کو، اس پہ خیر ہے، احساس نہیں. اچھا عمل چھوڑنے کا کوئی احساس نہیں، برائی کرنے کا کوئی احساس نہیں. نماز جاتی ہے جائے، سنت قطع ہو رہی ہے قطع ہوتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اس کو کیا وجہ ہے؟ فکر آخرت ختم کر دیا اس بیماری نے ہمارا. سبحان اللہ. جب یہ کنڈیشن انسان کی آ جائے تو سمجھے اس بیماری نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، میری فکر آخرت کو ختم کر دیا ہے. ہر آدمی کو تجزیہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کا. لوز کر دیا میں نے. بڑی عجیب بات آپ کو اس وقت پیش کرتا ہوں. میٹھا کھائیں گے بڑا لطف آتا ہے، جو میٹھے کی شوق ہے. نمکین کھائیں گے وہ لطف آتا ہے. بعض دفعہ ڈشز کا آپ کے سامنے نام لیا جائے تو اس میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر منہ میں رال آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے. ذائقہ کھائے بھی نہیں لیکن ذائقہ اندر محسوس نہیں ہوتا ہے. اندر پوری چیزیں موجود ہیں اس کے لیے سیپ کرنے کے لیے. بات سمجھائیں؟ اللہ سبحانہ تعالی کسی نیک عمل کے بارے میں تعریف کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیک عمل کے بارے میں تعریف کرتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی فرق نہیں. حالانکہ جس ڈش کو آپ پسند کرتے ہیں اور خوب لطف آتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے تو بس پھر مزے ہو جاتے ہیں اس کے آدمی. یار کیا مزہ آیا آج تو، بہت بہترین کھائے یار، تو کھانا بہت اچھا تھا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کبھی اللہ کے دیے عمل پر عمل کر کے کبھی خوشی ہوتی؟ اس کو نہ اس عمل سے خوشی ہوتی ہے جو اللہ نے عمل کرا دیا، نہ اس کو کوئی افسوس ہوتا ہے عمل چھوڑنے کا. بڑی باریک بات بتا رہا ہوں آپ کو.
بات سمجھ آ رہی؟ آپ ذکر میں آ گئے، برا نہ ماننا. کتنے لوگوں کو خوشی ہوئی ہے؟ آگے خوشی تو نہیں ہوتی. خوشی جب بیٹا پیدا ہو تو دیکھیں مٹھائیاں پڑتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ نہیں. شادی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، کوئی انعام مل جائے تو یہ ہوتی ہے، کوئی نئی چیز مکان لے لیں دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے. ادھر سے ٹیلی فون آتے ہیں، آج نئی گاڑی لے لیں دیکھیں کتنا خوشی ہے. تو ذکر پہ کس کو خوشی ہوئی ہے؟ میں نے دیکھے ہیں خانقاہ میں ایسے لوگ، سبحان اللہ، دیہاتی کئی میلوں سے دور سائیکل پہ آتے تھے بیچارے. شام کو ذکر ہوتا تھا ہمارا خانقاہ کے اندر، سخت پیر، یہی جون جولائی، اور پھر ریاض خان کی گرمی. وہ دن کا سٹارٹ ہی وہاں 90 ڈگری سے ہوتا تھا، ماشاء اللہ 90 ڈگری سے دن نکلتا ہے وہاں، اندازہ لگانے کہاں ختم ہوتا ہو. جمعرات ہے، پہنچے ہیں لوگ، کھجوریں لیے ہوئی ہیں، ہاتھ میں چادر اڑی ہوئی ہے، سائیکل پہ پتلی دن دوروں سے آتے ہیں بیچارے. ہنسی کرتے ہیں، صاحب ذکر کریں، ذکر کرتے آندے پہ. یہ خوشی ہے. بس میں جب اللہ کی کسی نام پر، جو سب سے بڑا نام کیا ہے؟ عبادت ہے، انسان کو خوشی محسوس ہونے لگے، لذت محسوس ہونے لگے. یا سبحان اللہ، آج میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. اس نماز کے اندر شکر ادا کرنے میں انسان وہ ہے، وہی تو دعا ہے. دعا کیا چیز ہے؟ دعا اظہار شکر ہے. سمجھے بات؟ دعا جو ہے وہ اظہار شکر ہے کہ اللہ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے نماز کی توفیق دے دی، میرے مولا کرم ہے، تو نے نماز میں نے پڑھ لی. سبحان اللہ. کیونکہ اس کے پیچھے جو انعامات اللہ نے بتائے ہیں کہ ایک نماز کا یہ ثواب مل گیا تجھے، لیکن اس کے اندر بیماری پیدا ہوگی، اس کو فکر آخرت نہیں ہے، تو اس کا احساس نہیں ہے. اس کو پڑھ لی. عمل کرنے والے بھی بیمار میں مبتلا ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ اس درجے کا شکر ہی نہیں ان کا. پڑھ لیتی نماز، پڑھ لیتی، ٹھیک ہے بس ہو گیا، پڑھائیں جی نماز، وقت ہے تم چلے گئے. تحمید لمبی ہو گئی، وقت تھوڑا ہے، مضمون بہت پیارا ہے. سبحان اللہ. ان لوگوں کے لیے جو واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ حال ہو گیا ہمارا کہ ہماری بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ کفر شرک تک انجام جا سکتا ہے ہمارا. بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے، فضول باتیں نہیں کرتا. خام کہیں لمبی چوڑی بات یہ تو بخشا گیا تو وہ ہو گیا تو یہ کرتا ہے، نہیں. اندر دیکھیں یہ چیزیں موجود ہیں، اگر کام نہیں بن سکتا. سمجھ رہی بات؟ تو یہ بیماری کیا ہے؟ کیا بیماری ہے کہ فکر آخرت چلا گیا، نافرمانی آ گئی، اللہ کی عبادات کی لذتیں ختم ہو گئیں. آخر یہ بیماری کیا ہے؟ کیا بیماری؟ Let's talk about it. اس کو بہانے، اس بیماری کو تلاش کریں. جب تک بیماری نہیں ملے گی تلاش کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حدیث کے ذریعے اس پہ اشارہ فرما دیا ہے. کہ قول اللہ فرماتے ہیں حدیث میں، ذالک اللہ کی طرف سے حدیث ہے. اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ ماشاء اللہ علماء حضرات بیٹھے، حدیث قدسی. قرآن کے بعد سے حدیث کا بہت بڑا درجہ ہے. کیوں؟ کہ اس حدیث میں اور قرآن میں فرق یہ ہے قدسی میں کہ قرآن کے اندر معنی بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور لفظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی میں کیا ہوتے ہیں؟ معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لفظ نبی کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سے بتا رہا ہوں آپ کو، لمبا بات ہے. تو میں نے جو سوچا اس پر، اب یہ میری سوچ ہے
کہ یہ وہ جو چیز ہے، فرق جو ان دونوں میں ہے، اس میں تو ایک اور چیز بھی آ گئی ہے حدیث قدسی کے اندر، یہ تو پاورفل بن گئی اور زیادہ نور اللہ نور. کیوں کہ اس میں اللہ کیا معنی بھی آ گیا، اللہ بھی شامل ہو گیا، نبی بھی شامل ہو گئے اس میں. تو یہ تو اور زیادہ نکل گئی، یہ بات کتنی مضبوط ہوگی. تو کتنی اہم ہو گئی حدیث جو اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. سمجھ رہی بات؟ کتنا اہم مضمون ہوگا اس میں. مضمون کیا ہے؟ وہ اس بیماری کی طرف اشارہ اللہ پاک نے کر دیا اس حدیث کے اندر. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بالکل آسان ہے نا. بڑی مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں، صحیح حدیث پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں. آپ نے کہہ دو مجھ سے سنی ہوگی، ان عند ظن عبدی بی. حدیث قدسی ہے، بخاری میں ہے، مسلم ہے، ترمذی میں ہے، اور کئی کتاب کتب احادیث کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ سنیے نا آپ. ان عند ظن عبدی بی، یہ تو معاملہ ایسا رہا. کیچ ہو گئی بیماری الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا جو معاملہ کرتا ہوں نا، آخرت کا جو ہر بندے کا معاملہ ہوگا جنت اور دوزخ کا نا، وہ کس پر ہوگا؟ اس کی یقین پر ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے اپنے نہیں لیا کہ اس پر ہے، اس کی یقین پر ہے. میں تو چاہتا ہی نہیں، میں تو جنت بنائی ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر ایمان لیا ہے. اسی دلیل ہے کہ جو ایمان لیا آخر میں نکال ہی دوں گا اس کو میں. حقدار تو یہ ایمان لانے والے جنت کا ہے. تو کیوں انسان اعلیٰ درجے میں چلا جائے پہلی ساتھ سے؟ تو یہ تو خود جانا چاہتا ہے جہنم میں، اس میں کیا کروں؟ کیوں؟ کس چیز پہ منحصر کرتا ہے اس کے جنت میں جانا، کس چیز پہ متنصر کرتا ہے اس کے جہنم میں جانا؟ انداز نہیں عبد بھی اس کے اپنے یقین پر ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جتنا اس کو یقین ہوگا کس پر؟ میرے کلمے پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. پڑھ تو دیا اس نے، پڑھوا تو دیا میں نے، پہنچ تو گیا اس پر، لیکن اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کو یقین کتنا ہے اس کلمے پر. اس پر میں اس کا حشر کروں گا. بات سمجھنے والا؟ اس یقین پر اس کا اینڈ ہوگا. ہر مرد اور عورت کا جس کا اس کلمے پہ یقین ہوگا اور جس قدر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی قدر اس کا بلند ہوگا مقام آخرت کے اندر. یقین تو زید بھی کہتا ہے، میرا عمر بھی کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میرا یقین پورا ہے. جس کو یقین ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ اس چیز پر ایکسپٹ کرتا ہے، اس بات پر عمل کرتا ہے. بس تمہاری آپ کو یقین دعویٰ ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ عمل ہے. جس قدر اس کا یقین ہوگا اس پر، اسی قدر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے احکامات پر یہ پابند ہوگا. جس قدر یہ اس کا یقین کم ہوگا، اسی قدر یہ بیماری میں مبتلا ہوگا، اور یہ اب فکر آخرت میں ختم ہو جائے گا. اس میں پتہ تو چلتا یہ ہے کہ پھر نافرمانی کی وجوہات، فکر آخرت سے ختم ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یقین ہی نہیں ہے. بس سمجھ آ گئی؟ نماز چھوڑنے کی وجہ اس میں یقین ہی نہیں نماز کے بارے میں کہ کچھ ہوگا، سزا بھی ہے یا نہیں ہے. ہر عمل کو کرنا اور نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں یقین کتنا ہے. جس قدر یقین ہو کسی بات پر، اسی قدر اس کو لذت آتی ہے، پھر اسی قدر مستی آتی ہے اس کو. بات سمجھ آ رہی؟
جس قدر اس کا یقین ہوگا، ہاں جی کر لیا ٹھیک ہے جی کیا فرق پڑتا ہے، وہ بس جی ہو جائے گا، بس اندر ہی اندر اس کی وہی سوسائٹی چلتی پہ نماز تو پڑھ لیتی جو تو کر لیتے. یقین رکھنے والا جو ہے اس کلمے پر وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اس چیز کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ ایک دکان کے پیچھے کی نماز کو چھوڑ دے گا، ایک جاب کے پیچھے کی دکان کی اس کے پیچھے جماعت کو چھوڑ دے گا، فجر کی نماز کو قضا کر دے گا، گناہ کر لے گا، اس کی سزا پہ اس کو یقین وہ گناہ کرے گا؟ مجھے بتائیں. اگر کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس کی قدر منزلت ہو تو وہ شخص داڑھی کٹائے گا، وہ غضبے پڑتا پھرے گی، وہ حرام کام کرے گا. ایک بزرگ کی مثال میں نے آپ کو دی تھی ایک شاید پچھلی دفعہ ابھی کچھ دن. یقین تو یہ ہوتا ہے. چل رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ، طبیعت خراب ہوگی ان کی، اتنی طبیعت خراب کہ پیشاب سے خون جاری ہو گیا. مریدین پریشان ہو گئے، حضرت بلاتے ہیں ڈاکٹر کو، کہتے ہیں ڈاکٹر کو نہ بلائیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے، بہت سخت بیمار ہوئے ہیں آپ، پیشاب کی جگہ خون جا رہی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ وجہ ہے ہی نہیں اس کی، ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. یہ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ابھی جب ہم گزر رہے تھے میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا تو میں اتنا لرز گیا کہ سنت کو کیسے قطع کر رہا ہے، اس کا اثر ہو گیا مجھ پر. یہ ہے یقین دوست. جسم نہ ہل جائے انسان کا کسی اتنے بڑے انعام کو ضائع کرنے کا. اسی کی مثال اللہ تعالیٰ اس حدیث میں دیتے ہیں، آپ سن لیں خود. بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ اس حدیث پڑھ لیتے ہیں اندازن عبدی بھی آگے کیا کیا ہے. انا معہم اذا ذکرنی، سبحان اللہ. ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے یقین کی. کس سے؟ ایک عمل سے. یہ مثال ہر عمل اسی پر ہے، ہر عمل قیمتی ہے. کہتا لگتا میں تمہیں مثال دیتا ہوں اس کا، تمہارے یقین کی مثال تمہیں دیتا ہوں. کیا؟ فنا ماں اذا ذکرنی اللہ اکبر، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فائدہ ذکر جو میرا ذکر کرتی ہے یا کرتا ہے. کون؟ رب، قادر، مالک، یعنی ساری صفات کا مالک. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. مکان کون دیتا ہے؟ اللہ. کینسر کون کرتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. دکان کون دیتا ہے؟ اللہ. کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں سے نہ آتی. شادی کون کرتا ہے؟ اللہ. شادی کون نہیں ہوتا؟ اللہ. پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. جو چاہے وہ کر دے. جہنم میں چاہے تو سب کچھ جہنم میں بھیج دے، جنت میں چاہے تو سب جنت بھیج دے. وہ انصاف ہے اس کا. عجیب بات کر رہا ہوں مولانا، سنیے وہ کیا کہتا ہے قرآن کے اندر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا کہا ہے؟ مالکی، میں یوم الدین کا مالک ہوں. نکتہ بتاؤں تھوڑا سا اس میں آپ کو، اور سے سنیں. حاکم الدین نہیں کہا کہ میں پورے اس وقت حاکم ہوں گا، اس دن نہیں. کیا کہا ہے؟ مالک ہوں گا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ حاکم کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مالک کیوں کہا؟ کیوں؟ حاکم کون؟ جج. جج جب ہوتا ہے اور فیصلہ کوئی کرتا ہے، اس کے سامنے دربار لگے گا اور فیصلہ کرے گا تو گواہ چاہے گا، سب کچھ چاہے گا، بالکل ٹھیک. لیکن جب وہ کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ قانون کے اندر آگے کرے گا. بات سمجھے؟ انڈر دا لا آف
jurisdiction, he will decide everything. قانون کے اندر آگے بڑھ نہیں جائے گا. جو قانون کہے گا نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے نہ اس کو رکھ سکتا ہے. دل چاہے گا بھی چھوڑنے کو نہیں چھوڑ سکتا, قانون اجازت نہیں دے رہا اس کو. سمجھ گئے؟ اور مالک کون ہوتا ہے؟ مالک جو ہوتا ہے جو چاہے تو اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو اس نے کہا میں حاکم نہیں ہوں, مالک ہوں میں یوم الدین کا. سبحان اللہ. کیسے مالک ہے؟ صحیح حدیث بخاری کی, پٹی اتر گئی تھوڑی سی, میں اس طرف آ گیا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث. ایک آدمی بلائیں گے, اللہ کی فرماتے ہیں, کیا آدمی بلائیں گے اللہ تعالیٰ کہ کھولو اس کا حساب کتاب. شاید آپ ہوں, میں ہوں, پتہ کون ہوں, اللہ تعالیٰ بلائے گا. آگے کھل گیا حساب, لگی لائن, یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کھڑا ہے آدمی, نہ آخر زمانے ہے. کون جج ہے؟ لیکن کون سا جج ہے؟ مالک کی یوم الدین ہے, حاکم یوم الدین نہیں ہے. کرو اس کا فارغ ہوں, بس گیا جہنم میں. اللہ اسے چپکے سے کہے گی دینا. کہتا بھائی گھبراتا کیوں؟ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کہ دنیا میں تیری ستاری کی تھی نا, پردہ ڈالا تھا نا, رات کو جو تو کام کرتا تھا, چھپائے تھے نا میں نے اب تیرے بہت سے کے سامنے ظاہر نہیں نا کیا تھا. سوا تو نکلا رہا تھا داڑھی چھاڑی رکھ کر, تو رات کو جو کام کرتا تھا 3-2 بجے تک, وہ سب مجھے پتا تھے. نہیں تجھے بدنام نہ ہو دیا میں نے, جو جھوٹ بولتا تھا, حرام کرام کرتا تھا, سب کچھ مجھے پتا تھا. بعد میں نے کہا نہیں پھر یہ صوفی صاحب ہیں, بڑے نیک آدمی ہے, بڑا اللہ والا ذکر نقش بندی ہے, کہتے تھے لوگ. کہتے ہیں پھر اسی کے سامنے تو کھڑا ہے. سبحان اللہ, یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ادھر جب وہاں ستاری کی تو آج بھی ستاری کرتا ہوں, لے جاؤ اس کو جنت میں. بس میں حاکم ہوں. پوچھا کسی نے کہ پوچھ سکتا ہے؟ Is anybody ready to ask Allah subhanahu wa ta'ala? Nobody can. بس میں ہری آپ تو وہ حاکم ہے, وہ قادر مطلع سب کچھ کہہ رہا ہے. انا ماں, میں اس کے ساتھ ہوں. کس فعل پر؟ کس فعل پر؟ کہ میرا ذکر کر رہا ہے. یہ سب ایک عمل کی تعریف کی اللہ پاک نے. تب سنا تمام عمل بولے ہیں. اتنا وقت تو نہیں نا میں کہ نماز کتنی اللہ تعریف کی نماز کی. میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کے لیے دروازے کھول دو رحمت کے. میرا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اس کے لیے یہ چیز نام دے دو. تہجد پڑھا ہے, اس کو یہ کر دو. یہ جماعت میں ہے, اس کے لیے یہ نام دے دو. ہوتا ہی نہیں ہے سارے. اب میں سارے کیا بتاؤں, تو یہاں کی مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی, کہ تمہارے گمان کے ساتھ کیسے ہوتا ہوں میں, اور تمہارا کیا گمان جب ختم ہو جاتا ہے, یقین ختم ہو جاتا ہے, تمہارا حال کیا ہو جاتا ہے. تمہارا حال یہ ہو گیا کہ میں اعلان کر رہا ہوں حدیث قدسی کے اندر, انا معکم ذکری, کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور کیسے ساتھ ہوتا ہوں؟ فی نفسی نفسی. اللہ اکبر کبیرہ. تنہائی میں دل میں یاد کرتا تھا, میں بھی اس کو دل اور تنہائی میں یاد کرتا ہوں. قرب کی انتہا ہے اس عمل پر, قرب کی انتہا ہے ذکر اللہ کے اندر. حدیث قدسی ہے, اندازے لگائیں. فی نفسی, کہ دل میں یاد کرتا ہے, میں دل ہی میں اس کو یاد کرتا ہوں اپنی شان کے مطابق. پھر کہتا ہے فی ملائی, فی ملائی. اگر یہ مجمع میں کہیں یاد کرتا ہے تو میں بھی مجمع میں یاد کرتا ہوں, اس سے کہیں بڑے مجمع میں یاد کرتا ہوں. ایک ذکر کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا ہے, اس کی طاقت بتائی ہے, اس کا عروج بتایا ہے, اس کا انعام بتایا ہے کہ اپنے اس رب سے جو سب کچھ جس کے پاس موجود ہے, جب وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو اس کو بھوکا مارے گا, اس کے ساتھ زیادتی کرے گا, اس کے کام رکیں گے. کچھ ہو نہیں سکتا. جتنی بڑی سہولت اور جتنا بلند درجہ اس بندے کا, وہ ذکر کرنے والے کا جو حدیث بتاتی ہے, اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو ہی نہیں سکتا کسی کا. کیوں؟
مثال دیا نا تعالیٰ نے کہ اب کہتا ہے اب اٹھاؤ اپنے یقین کو، دیکھو کہ تمہارا یقین کیا کہتا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہوگا، ادھر دیکھ رہا ہوگا، کہاں انگلیاں مار. یہی بات ہو جائے گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کی، پھر دیکھو ہوش کیسے ٹھکانے ہوتے ہمارے. تھیڑی کیڑی گڈی ہے تو کو تو لیتی ہے بی ایم ڈبلیو کنے دیا دی وہ کتنی بندی الیکٹرک والی کنی بندیاں عجیب شروع ہو جائیں گے ابھی بولنا. کیونکہ یقین ہے ان باتوں کو، یقین ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے. موت کا جھڑکا پڑتا ہے، آدمی سب کچھ چھوڑ جاتا ہے. گھنٹے بات کرا لو دنیا سے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو نیک آدمی، گھنٹوں بات کرا لو، تجھ لے کے باتیں کروں گا. یہ بس مکان بننے والا ہے جی، وہ پاکستان یہ بن گیا تو مکان یہ ہو گیا تو فلاں یہ چیز ہو گئی ہے، فلاں یہ ہو گیا. تو جہاں اس چیز کا نام ہے ذکر کا معاملہ، آئیں گے جی انشاءاللہ. رکھتا ہے میں تو انا ماں اندہ ماں کو ذکر، تھوڑی دیر دیکھنا تیری یقین کے ساتھ تیرا معاملہ کر دوں گا میں. جس چیز سے تجھے رغبت ہو گئی تھی اور تو نے اس بیماری کو دور ہی نہیں کیا تھا کہ کاش اس بے یقینی کی بیماری کو کہیں سے تجھے پہنچ جاتا، اس پہ تو علاج شروع کر دیتا اور تو اپنے یقین کو مضبوط کر لیتا، تو آج تیرا مقرر کیا ہوتا؟ تو کس طرف چلتا؟ تو مشرک اسی ہوا ہے. مشرک مرا اس لیے کہ تو نے اس بیماری کو ختم ہی نہیں کیا اپنے. اس بیماری کا جو بیماری بے یقینی کی بیماری ہے، جو بھی اس حالت کے اندر مبتلا ہے، یہ قرآن اعلان کرتا ہے وہ کبھی ایمان کی حالت میں جائے گا ہی نہیں. سن لیں یہ بات، یہ تو وہ ایمان کی حالت میں جائے گا نہیں کہ جس نے اب اللہ کے ان اعمال پہ نہ رغبت دکھائی ہے، نہ ان برائیوں پہ اس سے افسوس ہوا ہے کرنے کے بعد توبہ کی طرف بھاگا ہے. بولتے مشرک اور کافر ہو کر مرے گا اس وجہ سے. جا کر نماز اس نے ایک روٹین پہ پڑھی ہے، کبھی مسجد میں آ گیا روٹین پہ آ گیا ہے، کبھی ذکر کر لیا روٹین پہ آ گیا ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ چاہتا ہے کہ یقین کے ساتھ ہمیں اس طرف بڑھنا، وہ تو ڈفرنٹ چیز ہے. سبحان اللہ، بات سن آ رہی؟ سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. ان لوگوں کو یہ جتنے بیٹھے میں یقین کسی کو نہیں ہے، تو وسیع ہے میرے روٹین کے اندر. اللہ کی یقین ہو جائے کہ اتنی بڑی عبادت کا مجموعے میں بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں میں اس سے بہتر مجموعے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث، ترمذی کی حدیث، آپ کو ایک اور سناتا ہوں، عمل کی بات ہے نا. ایسی تو نہ میں نے دیکھا حضرت صاحب کی زبان گلی ہوئی تھی، رات کو سوتے نہیں تھے کبھی. تشابہ جنوب میں در مداج جی قرآن کہتے ہیں، بناوٹیں نہیں ہوتی تھی لوگوں کی. وہ کہتے کیسے سو جائیں یار، اتنا بڑا عمل میں چھوڑ کے کیسے سو جاؤں، 4 دن کی زندگی میں کیسے سو جاؤں. کھوڑی چرپائیوں پہ سو رہے ہیں، چٹائیوں پہ سو رہے ہیں، بغیر پنکھوں کے سوئے پڑے ہیں، مچھریں کاٹ رہے ہیں، لیکن خیال کدھر ہے؟ وہ خلوی خیال کی طرف مست ہیں. یہ ہے نا زندگی، یہ ہے نا یقین انسان کا، جس کو کہتے ہیں یقین. اس یقین کو بناؤ، اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے ہمیں، نہ رہ جاؤ گے تم لوگ. فکر آخرت بڑی چیز. اللہ اکبر، اتنا بڑا عمل اللہ کا ذکر. اور حال یہ ہو یہ چھوٹے سے لوگ بیٹھے اس مجموعے میں جس میں اللہ نے حدیث صحیح بخاری کی حدیث سنا. تو کیا مجموعے پہ مجھے یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مجموعے کے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. کیا کہ جاؤ تلاش کرو ان بندوں کو، میں اتنے محبوب ہیں مجھے یہ بندے. کہیں ایسے بندے تمہیں مل جائیں کہ مجموعے کی شکل میں بیٹھے ہیں، وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تو تمہارا کام یہ جاؤ ان کو تلاش کرو اور پھر آؤ میرے پاس، پھر مجھے ان کا ذکر کرو، ان کے ناموں کے ساتھ میں سننا پسند کرتا ہوں. گھومتے پھرتے ہیں فرشتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ترمذی میں، مسلم میں، شائستہ میں. گھومتے پھرتے ہیں فرشتے، وہ جیسے ہی مجموعوں کو دیکھتے تھے آواز مارتا ہے فرشتہ، آ جاؤ آ جاؤ، مقصود مل گیا، مقصود مل گیا.
فلاں جگہ پر لوگ بیٹھے ہیں اس وقت اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ذکر کے اندر مست ہیں، جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ۔ فوراً اتنے فرشتے پہنچتے ہیں اس جگہ پر، یہاں پر اتنے فرشتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تیرا میرا یقین اس پہ یقین نہیں کرتا، اللہ کی قسم یقین نہیں کرتا۔ کسی کو مزہ آتا ہے یہاں آنے کا کہ ہم ذکر میں بیٹھے ہیں، یار کتنا مزہ، کسی کو بس لطف ہی نہیں ہے، انجوائمنٹ ہی نہیں ہے، سنی بابا سے بیٹھ گئے آگے گیا پتہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد فرشتے ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، جو آسمان سے زمین تک بھرے ہوئے فرشتے ہیں، اس جماعت کو، اس گروہ کا حال کیا ہوتا ہوگا مجھے بتایا۔ وہ کوئی شک نہیں، جسے میرے ذکر کے لیے جمع ہے، لیکن اندر یقین ہے ان کے اندر، وہ شوق نا ذوق کچھ قسم۔ میرے بھائی مختصر یہ وقت ختم ہو گیا نماز کا ہے، بات تو بہت عمدہ تھی۔ اپنے یقین کو بڑھاؤ، اگر ایسا یقین ہے تو یاد نہیں بہت برا شر ہوگا، یاد رکھیں۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتا ہے تمہارے یقین کے مطابق تمہارا حشر کروں گا، جیسے تم نے میرے اعمالوں کی قدر کی ہے، نمازوں کی قدر کی، ایسے ہوگی بات۔ تو یقین کو کیسے بڑھا جائے کہ کسی یقین والے کے پاس بیٹھو۔ باخدان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ یاسین الحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا۔ ہمارے مانچسٹر سے ایک بہت ہی پرانی خاتون کا دل کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی سے اسے ان کو ریکوری فرمائے اور ان کو مکمل صحت کاملہ آج نصیب فرمائے، اور جو بھی ہمارے حلقے میں بیمار ہیں یا آپریشن پہ جا رہے ہیں یا آپریشن میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت نصیب فرمائے، بالخصوص کینسر کے مریضوں کو اللہ شفا نصیب فرمائے، جو کینسر کے مرض سے سروائیو کر گئے میرے مولا، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اس صحت کی انہیں قدر نصیب فرمائے، ایمان والے آخرت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے لواحقین کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے دوستوں کی بخشش فرما دے، ہم سے پہلے جو ہمارے ساتھی چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ آج کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مولا قیامت تک کے جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں یا آنے والے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ
زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.